یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بتائی جو کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں نے مانگی تھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اتنی پیاری دعا ہے، اگر ہم سب اس پر غور کریں کہ ہم سب جو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ان تمام لوگوں کا احسان ہے جن کے واسطے سے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ کچھ واسطوں کو تو ہم جانتے بھی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے اس دین کو سیکھا الحمدللہ، لیکن کتنے ایسے واسطے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان سب کا احسان ہماری زندگیوں پر ہے۔ اس احسان کا بدلہ اس پیاری دعا کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، اور ہمارے دل کو تو ہر اہل ایمان کے لیے صاف رکھ، کیونکہ یہ دلوں کی جو خرابی ہے وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفات کے ساتھ اس دعا کا اختتام کہ اللہ تعالیٰ آپ رؤوف الرحیم ہے، آپ ہمارے اندر بھی ایسی رأفت، ایسی محبت کا کچھ حصہ ڈال دیں تاکہ ہم بھی اپنے ایمان والے لوگوں کے ساتھ مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہ منافقین اہل کتاب سے کہتے ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن، البتہ اگر، اخرجتم، نکالے گئے تم، لنخرجن، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور ہم نہیں اطاعت کریں گے، فیکم، تمہارے معاملے میں، احدن، ابدن، کسی ایک کی بھی کبھی بھی۔ اس آیت میں بنو نذیر کے محاصرے اور ان کی جلاوطنی کا ذکر ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کی بستی کا محاصرہ کیا تو سرداران منافقین نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ ثابت قدم رہو، اپنے قلعوں سے نہ نکلو، ہم لوگ تمہیں مسلمانوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تمہیں مدینہ سے جانا بھی پڑا تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، اور ہم کسی کی بھی تمہارے معاملے میں اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ جو یہاں پر ایسے کہہ رہے ہیں وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں۔ وَإِنْ، اور اگر، قُوتِلْتُمْ، جنگ کی گئی تم سے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری۔ اگر تم سے مسلمانوں نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، نہ یہ مخلص ہیں اور نہ یہ سچے ہیں، نہ یہ ان کی مدد کو پہنچے اور انہوں نے نہ ہی ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑا۔ لئن اخرجوا، البتہ اگر وہ نکالے گئے، یعنی یہود نکالے گئے، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے گھروں سے اگر نکالا گیا، لا یخرجون معہم، نہیں وہ نکلیں گے ان کے ساتھ، یعنی وہ منافقین نہیں نکلیں گے ان یہود کے ساتھ، کیونکہ وہ وعدہ خلاف تھے، جہاں وہ جھوٹے تھے وہاں وہ وعدہ خلاف بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے جھوٹ اور وعدہ خلافی کو مزید واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کب وعدے کی پاسداری کی ہے جو اب یہ کریں گے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، قُوتِلُوا، وہ جنگ کیے گئے، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، نہیں وہ مدد کریں گے ان کی۔ اگر ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی
تو بھی یہ منافقین مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ آئندہ بھی جب بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو بھی ان منافقین نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا، لیکن یہ منافقین اس وقت بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ یہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ان کی بزدلی غالب آ جاتی ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر نَصَرُوهُمْ انہوں نے مدد کی بھی ان کی، یعنی ان منافقین نے مدد کی بھی اگر ان یہود کی، یعنی مجبوراً ان کو کسی صورت میں جنگ میں شامل ہونا ہی پڑا، لڑائی میں حصہ لینا ہی پڑا، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ البتہ ضرور پھیر لیں گے پیٹھوں کو، کیونکہ وہ مکار ہیں، وہ دغاباز ہیں، وہ بزدل اور بھاگنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کو مجبوراً جنگ میں آنا بھی پڑا تو وہ اپنی پیٹھوں سے پھر جائیں گے۔ ثم لا ينصرون پھر نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی وہ یہود مدد نہ دیے جائیں گے۔ یہ منافقین جتنے بھی مدد کرنے کے وعدے کر رہے ہیں اور ساتھ نبھانے کے وعدے کر رہے ہیں، ان کے تمام وعدے جھوٹے ہیں، اور اس بات پر گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو منافقتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے، لَأَنْتُمْ البتہ تم، یعنی تم مسلمان، اشد زیادہ سخت ہو، رہبتاً روب میں، فی صدورہم ان کے سینوں میں، یعنی ان منافقین کی سینوں میں مسلمانوں کا بڑا ہی ڈر ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر۔ یہ ہے منافقت کہ منافقین کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا روب تھا، وہ اللہ کے مقابلے میں بندوں کا ڈر زیادہ رکھتے تھے۔ اللہ کے مقابلے میں بندوں کا ڈر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ نظر آتے ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ اکثر مسلمانوں کے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ انسان کی طاقت سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی ظاہری قوتوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ منافقوں کا بنو نذیر سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ڈر گئے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں سے ڈر گئے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ سے ڈر گئے تھے اور وہ اپنے اسلام کو لے کر کچھ سوچنے لگے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مسلمانوں کے غلبے اور تسلط سے ڈرتے تھے، یعنی ان کے دل میں تمہارا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اگر غلبہ بھی نصیب ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا تو اللہ سے ہی چاہیے، مسلمانوں سے نہیں، کسی انسان سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ اس لیے بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون، ایک قوم ہے جو نہیں سمجھتی، نہ سمجھ ہے کہ بندوں سے ڈرتے ہیں۔ تو کامل فقہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرا جائے، سمجھداری یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تو ان کا اللہ تعالی سے ڈرنے کی نسبت تم سے ڈرنا زیادہ ہے۔ اس بارے میں سورہ النساء میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 77، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے، جمیعاً سب مل کر، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے، یعنی یہ منافقین اور یہود کبھی بھی مل کر تم سے جنگ نہیں کریں گے، الا مگر فی قرن، بستیوں میں، محصنہ، قلعہ بند ہو کر، او یا من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے۔ یہود اور منافقین تم سے کھلے میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں میں چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔
بأسہم ان کی جنگ بینہم آپس میں شدیدن شدید ہے، یعنی ان کی آپس میں بھی بڑی سخت دشمنی ہے. تحسبہم تم سمجھتے ہو ان کو جمیعاً اکٹھا، وقلوبہم حالانکہ دل ان کے شتا پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل سخت پھٹے ہوئے ہیں. یعنی منافقین اور یہود کا اتحاد چونکہ منفی بنیادوں پر تھا اسی لیے وہ بھی برقرار نہ رہا. تو جو اتحاد منفی بنیادوں پر ہوگا اس کو کبھی بھی قرار نہیں ہوتا. ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. یعنی باہمی اتحاد عقل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. اس آیت میں یہود اور منافقین کی بزدلی کا اور مسلمانوں سے ان کی مروبیت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آ کر لڑنے کی جرات نہیں رکھتے. یہ اگر جنگ کریں گے بھی تو دیواروں کی آڑ لے کر یا بند قلعوں کے اندر سے حملے کی کوشش کریں گے. بظاہر ہی بڑی ہمت اور قوت والے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد نظر آتے ہیں، لیکن یہ متحد نہیں ہیں، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اور جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. جو جتنا عقل مند ہوتا ہے اس کا اللہ اور اس کے بندوں سے اتنا ہی اچھا تعلق ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد عقل ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور یہاں پر ان کا معاملہ دیکھیں تو ان کی عقلی کمزوری کو ان کے لڑنے جھگڑنے سے تشبیہ دی گئی ہے. جو لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں، چاہے وہ منفی یا مثبت دونوں اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوں، وہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے. جذبات پر قابو رکھنا عین عقل مندی ہے. ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے. تو ان یہود اور منافقین میں ہمت نہ تھی، کیونکہ دونوں ہی ایک ہی جیسا مکار اور دغاباز، جھوٹے اور مفاد پرست ہیں، بزدل بھی ہیں، کھلے میدان میں لڑنے کی جرات نہیں رکھتے. البتہ اگر ایسی جگہ پر بیٹھ کر لڑنا پڑے جہاں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ تھوڑی بہت جنگ کر لیتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کو اپنی جان بچانے کا ہی خطرہ لگا رہتا ہے. تو ایسا شخص پہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی جان بچانے کی ہر وقت فکر لگی ہو؟ تو ان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہر وقت لگی رہتی تھی، اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہاں جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ منافقین اور یہود کا اتحاد اس لیے بھی باقی نہیں رہا کہ وہ منفی بنیادوں پر تھا، وہ اصل میں اسلام دشمنی پر اکٹھے تھے، اس لیے ان کی بنیادیں کمزور تھیں. اور ایک بہت اہم بات جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو اتحاد منفی بنیادوں پر ہوتا ہے اس کو قرار نہیں ہے. تو دین کی خدمت کے لیے مثبت بنیاد چاہیے اور اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ چاہیے. ایسے لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتے جو مثبت بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اس پورے پارے کا مرکزی مضمون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے تعلق اور دین کی خدمت ہے. آپ ہر صورت میں یہی سبق دیکھیں گے کہ دین سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے خالص اللہ کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الذین مانند ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے قریباً قریب ہی
ذاقو انہوں نے چکھا وبال امرہم اپنے کیے کا وبال. الذین سے یہاں مراد مشرکین مکہ لیے گئے ہیں، کیونکہ بنو نذیر کے ساتھ جنگ سے کچھ عرصے پہلے ہی جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس میں ان مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی تھی. بعض مفسرین نے الذین سے مراد یہود کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو بھی لیا ہے، جنہیں بنو نذیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا. تو زمان اور مقام دونوں لحاظ سے یہ قریب تھے. ذاقوا وبال امرہم انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بنو نذیر کے یہودیوں پر جو فوری طور پر دنیاوی عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ان کی مثال ان کفار قریش جیسی ہے، یا ان کی مثال بنو قینقاع کے یہودیوں جیسی ہے، جنہیں ابھی کچھ ہی دنوں قبل ان کی بدہدی اور شرارتوں کا وبال دیکھنا پڑا تھا. ذاقوا وبال امرہم مراد دنیاوی عذاب ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے. کمثل مثال الشیطانی شیطان کی، یعنی منافقین اور یہود کے باہمی برتاؤ کی مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال جب اس نے کہا للانسانی انسان سے اکفر کفر کرو، فلما تو جب کفر اس نے کفر کیا، قال کہا انی بے شک میں بری ذمہ ہوں من کا تجھ سے، انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. منافقین نے یہود کو ایسا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے منافقین نے بھی یہود کے ساتھ کیا، کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. بالکل اسی طرح سے شیطان کا طریقہ واردات بھی ایسا ہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں آ کر اس شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر وہ پہلے والے کو چھوڑ کر دوسرے شکار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پہلے والے سے مطمئن اور بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ شیطان کل قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کے سامنے ایسی بات کہے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، غلط کام تو نہیں کیا، آج میں تجھ سے بری الذمہ ہوں. اس کی عملی شکل جنگ بدر میں بھی پیش آئی تھی، جب شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل لے کر کافروں کو اکسایا تھا، اور جیسے ہی اس نے میدان بدر میں فرشتے دیکھے تو وہاں سے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ انی بریء منک، بے شک میں بری الذمہ ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا. جو آخر میں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان اپنے پاکیزہ نفس ہونے کے خوب دعوے کرتا ہے، لیکن یہ اپنے دعووں میں جھوٹا ہے. اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ اس حال کو نہ پہنچتا، اور اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ انسانوں کا بھی یہ حال نہ کرتا. تو وہ اپنے اس کہنے میں بھی جھوٹا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور یہاں پر شیطان کی مثال دے کر منافقوں کا یہود کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کو سمجھایا جا رہا ہے.
فکانا تو تھا عاقبتہما ان دونوں کا انجام انہما بے شک وہ دونوں فی الناری آگ میں ہوں گے، یعنی گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں آگ میں ہوں گے، خالدینی ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ دونوں فیہا اس میں، وذالک اور یہی ہے جزاء الظالمین ظالموں کا بدلہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جو گمراہ کرنے والا ہے اور جو گمراہ ہونے والا ہے وہ سب آگ میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ کی گرفت دونوں پر آئے گی، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ شیطان مختلف طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے، اور یہ بات ہم کئی بار قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آخر پاروں میں دوبارہ سے اس بات کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ خود کو شیطان کے حملوں سے بچانا ہے، کیونکہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، مثلا اللہ کے ذکر سے غفلت ہونے لگتی ہے، انسان اپنے مقصد سے غافل ہونے لگتا ہے، انسان کو برے عمل اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ہم سب کو اپنا عمل چیک کرنا ہے، کیونکہ جہاں انسان شیطان کے حملے میں پھنستا ہے تو وہاں وہ اپنے دین سے اور اپنی عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطان کسی بہت اچھے دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اسی لیے ہم سب کو اس بارے میں بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ویسے بھی ہم جتنا جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ شیطان کو ایک مشکل ہدف کی صورت میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ صحبت صالح ہو تاکہ ہم اپنے عمل کو درست رکھ سکیں، ساتھ ساتھ دعاؤں کا معاملہ ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا سکیں۔ تو انسان جب تک اس کتاب یعنی قرآن سے جڑا رہے گا تو وہ انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے بچا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس کلام سے دور ہوگا تو پھر وہ شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ فلاں نے مجھے گمراہ کیا اسی لیے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں ڈال دے۔ جو گمراہ کرنے والا ہے اور ہونے والا ہے دونوں ہی جہنم رسید ہوں گے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ
بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.